پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شادیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ وہ امریکہ کا ہو، دوحہ کا ہو، اور جو گلوبلی ایک چینجز آ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب وقت نکالنے کا. سر، سب سے پہلے تو میں ایک مختصر سوال آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اسرائیل اور دوحہ کے حوالے سے یا گلوبلی اگر آپ چینجز دیکھیں تو ابھی پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ بھی ہے، پھر امریکہ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. سر، آپ کس طرح ان تمام ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں؟ ان کے نتائج آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں خطے کے اوپر؟ جی، ایک نتیجہ تو واضح ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور آنے والے چیلنجز کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. اور وہ یہ ہے کہ دو ایسے واقعات ہیں. ایک تو پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے، جو ہماری جوہری صلاحیت ہے، اس کے جو خالق اور اس کو بنانے والے اور اس کو چلانے والے شہید ذوالفقار بھٹو سے لے کر نواز شریف تک، ڈاکٹر قدیر خان بھی اس میں شامل ہیں، دوسرے سائنسدان بھی، لیڈرز بھی، ان سب کا شکر ادا کرنا ہے کہ پاکستان آج بھی ایک جوہری طاقت ہے. کیونکہ جو تین ممالک تھے، یوکرین، ایران اور لیبیا، جنہوں نے اپنے جوہری طاقت کو از خود کمپرومائز کیا کسی بھی وجہ سے، ان تینوں کی جو تباہی ہے ہمارے سامنے. اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پاکستان نے ابھی مارکہ حق میں جس طرح اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور اور ٹیکنالوجیکلی سوفسٹیکیٹڈ دشمن ہندوستان کو جس طرح شکست دی ہے، تو پاکستان اسلامی ممالک کے لیے اور عرب ممالک کے لیے، بلکہ اور بہت سارے دنیا کے، تیسری دنیا کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کے لیے ایک سیکیورٹی حاصل کرنے کا سورس ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس اپنی صلاحیت بھی ہے، اور پاکستان کا جو چین سے تعلق ہے اس کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے پاکستان کے اندر. تو بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اس وجہ سے پاکستان کی طرف دیکھیں گے. یہ جو عرب ممالک اور گلف کے ممالک جو ہیں، جنہوں نے ابھی تک پورا انحصار کیا امریکہ کے اوپر کہ وہ ان کو ایک سیکیورٹی امبریلا فراہم کرے گا، یعنی ایک چھتری فراہم کرے گا پروٹیکشن کے لیے، لیکن اب یہ بات ان پر ظاہر ہوئی ہے کہ جب اسرائیل آئے گا تو پھر تمام جو سیکیورٹی امبریلا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. اسرائیل اتنی بڑی پرائیورٹی ہے ان مغربی ممالک کی کہ وہ جتنی بھی ان کی دوسری کمٹمنٹس ہیں اس پر وہ پورا نہیں کرتے. اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے جو آج دوحہ میں ممالک مل رہے ہیں وہ چاہے اس کا اظہار نہ کریں، لیکن مجھے توقع ہے کہ آنے والے جو سال یا 2-3 سالوں میں وہ سب پاکستان سے رابطہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی کہ پاکستان ان کی سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہے. پاکستان کی اہمیت جو ہے اس میں ایک اضافہ ہوا ہے، اور امریکہ کی جو کریڈیبلٹی اور ساکھ ہے اس میں کمی آئی ہے. ہاں، لیکن معذرت خرم دستگیر صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، لیکن یہ جو کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہوا اور اس کے بعد ان کے جانب سے اپنی جیت کو آرمی کے نام کرنا اور جن خیالات کا، اپنی رائے کا اظہار کیا گیا، آپ بطور سابق وزیر دفاع سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس میں اس طرح کیا اظہار کرنا، وہ اس کو آپ کس طرح ریسپونڈ کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ جی، میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ایک بہت ہی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے ہندوستان کی ٹیم نے. اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے غالباً پتہ نہیں کتنی 7 وکٹوں سے شکست دی ہے، لیکن ہم نے بھی ان کے 6 جہاز گرائے. تو کرکٹ کی وکٹوں کا اور 6 جہازوں کا کوئی کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا وہ بہتر یہی ہوتا کہ ان کی ٹیم نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، وہ اس تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں. لیکن یہ سب ہمارے لیے سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو کھیل کے میدان میں بھی اپنی تنگ نظری کو اور اپنے تعصب کو اور اپنی جو ریزنٹمنٹس ہیں اس کو گھسیٹ کر لاتا ہے. تو یہ سوال ہوگا اور اب سب کو پوچھنا چاہیے کہ کیا پاکستان بھی اس پر کو غور کرے کہ ہمیں ہندوستان سے مزید کھیلنا ہے
یا نہیں کھیلنا، اگر وہ اس قسم کی جو ہے گفتگو کریں گے اور ہر چیز کو اپنی آرمی سے اٹیچ کریں گے. باقی یہ ہے کہ ایک کھیل کا میدان ہے، اس میں فتح شکست ہوتی ہے، ہم ضرور اس کو اینالائز کریں گے. ٹھیک ہے لیکن بالکل، لیکن کھیل خرم کا صاحب یہ جو میدان پی اور سی بی نے سر میدان مطالبہ کیا ہے جنگ کہ جو ہے، ریفری کو ریموو کیا جائے، تو خرم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ اس حد تک ٹھیک ہے، یا دیگر آپشنز بھی ہیں جو پاکستان استعمال کر سکتا ہے یا کرنے چاہیے؟ جی پوری طرح کرنے چاہیے. میں تو اپنی طرف سے انکریج کروں گا، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے، جو بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ ان انڈیا، اس کے سربراہ کون ہے؟ وہ ان کے جو سب سے انتہائی تعصب زدہ دائیں بازو کے جو ایک رہنما ہیں، ان کے بیٹے ہیں جو اس وقت بی سی سی آئی کے سربراہ ہے. لہذا یہ کہنا کہ جی ان بی سی سی آئی کا کوئی سیاست تعلق نہیں ہے، تو پاکستان کو جو اس کے قانون، یعنی جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے، اس کے جو قوانین کے تحت جو پورے آپشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.